جیک کے بڑے بیٹے نیتھیم کی موت کے بعد مینٹانیا قبیلہ جیک اور اس کے خاندان کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف اسپائڈر اپنے باپ کرنل کو مرنے سے تو بچا لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جانے کی بجائے جیک کے خاندان کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں جیک کا پورا خاندان نیتھیم کی موت کے غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور لوگ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر قبیلے میں جیک کو RDA کی طرف سے دوبارہ حملے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیتا ہے اور تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ کے ساتھ مل کر ڈوبے ہوئے جہاز سے بندوقیں نکال کر لاتے ہیں۔ اسپائڈرز اور جیک پورے قبیلے کو ان بندوقوں کو چلانا سکھاتے ہیں۔ اس پر مونٹانیا قبیلے کا سردار ٹونو والی جیک کو بتاتا ہے کہ ہمیں بندوقوں کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں تورک کی ضرورت ہے، جس پر سوار ہو کر جیک نے پہلے حصے میں ناہی قبیلے کا اعتماد دوبارہ جیتا تھا اور تورک مکتوب بنا تھا، لیکن جیک اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ایان RDA کی بیس بناتا ہے کہ اسے جہاز کے ملبے کے پاس کسی بھی ناہی کی کوئی لاش نہیں ملی، جس سے کرنل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیک اب بھی زندہ ہے اور وہ اس کی تلاش جاری رکھتا ہے۔ ادھر جیک نیتری کے تیروں پر چھوٹے چھوٹے راکٹ لگا دیتا ہے، مگر چونکہ ناہی کے لوگ لوہے کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے نیتری فوراً اسے زمین پر گرا دیتی ہے۔ اس بات پر جیک غصے میں آ کر سارا الزام ماں ایوا پر ڈال دیتا ہے۔ تب نیتری روتے ہوئے جیک کو بتاتی ہے کہ نہ اس کا کوئی خاندان ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جنگل۔ جیک اسے گلے لگا کر یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا اور یہی اس کا خاندان ہے۔ ادھر تمام بچے اپنے تلکن بہن بھائیوں کے ساتھ سمندر میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی رات اسپائڈر کی آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے اور وہ سوتے میں سانس نہیں لے پاتا، لیکن جیک بر وقت اس پر دوسرا آکسیجن ماسک لگا دیتا ہے اور وہ بال بال بچ جاتا ہے۔ تاہم مستقبل میں آکسیجن ختم ہونے کا خوف جیک کے چہرے پر صاف صاف نظر آتا ہے۔ اگلی صبح فضائی تاجر اپنا سامان بیچنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ جیک اسپائڈر کی فکر میں ان کے سرداران سے سودا کرتا ہے کہ وہ اسپائڈر کو واپس ہائی کیمپ میں ڈاکٹر نارمس کے پاس چھوڑ دیں گے۔ جب جیک یہ بات اپنے خاندان کو بتاتا ہے تو تمام بچے اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، مگر اسپائڈر کی جان کی خاطر جیک کسی کی بات نہیں مانتا، جس پر بچے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر جیک وعدہ کرتا ہے کہ اسپائڈر کو چھوڑنے سب لوگ ساتھ جائیں گے، تو اسپائڈر نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتا ہے۔ راستے میں راخ قبیلہ اپنے سردار ویرنگ کی قیادت میں فضائی تاجروں پر حملہ کر دیتا ہے اور جہاز کو آگ لگا دیتا ہے۔ نیتری زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بچے جہاز سے کود جاتے ہیں اور ان کا زخم اکران بچوں کو بچا کر مر جاتا ہے۔ راخ قبیلے والے تمام ناہینیوں کو ختم کر دیتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگ ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بندوق سے 2 دشمنوں کو مار دیتا ہے۔ بعد میں اسپائڈر کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور کیری مقدس روح کے بیج کی مدد سے ماں ایوا سے دعا کرتی ہے۔ مالیسیا جڑیں اسپائڈر کے جسم میں پھیل جاتی ہیں اور وہ بغیر آکسیجن ماسک کے سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب حیران رہ جاتے ہیں۔ راخ قبیلے کی سردار ویرنگ بندوق کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور گولیاں نہ چلانے پر بچوں کو مارنے کا حکم دیتی ہے، لیکن جیک حملہ کر دیتا ہے۔ بعد میں کیری ماں ایوا کی طاقت سے سب کو بچا لیتی ہے۔ اگر آپ نے اس سے آگے کی سٹوری جاننی ہے تو آپ کو اس مووی کو دیکھنا پڑے گا، تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور چینل کو بھی یار لازمی سے سبسکرائب کر دو۔ تھینک یو سو مچ۔